وہ ایک طالب علم مجھ سے پڑھتا تھا، ایک خاص قوم سے تھا، تو دیر سے آیا، میں نے اس کو کہا خیر تھی، کہا جی میرے گھر میرا ایک اور بھائی پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی تک؟ اس نے کہا میری جو نانی ہے، میری والدہ کی ماں، اس کا ابھی 24واں میرا ماموں ہوا ہے۔ میں نے کہا شادی آدمی کرے تو ایسے گھرانے میں کرے جو لشکر کے لشکر تیار کرائے، اور حدیث میں ہے تناکح الولود الودودا، ایسے گھرانوں میں شادیاں کرو جو خوب بچے دے اور خوب محبت اور پیار پھیلائے۔ یہ نہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ وہ کہے جو عقل کے کچے۔ دو کیسے اچھے ہو سکتا ہے؟ ایک بیمار پڑ گیا، دوسرا باہر چلا گیا، اب باپ اس کا مجھے خط لکھ رہا ہے، جی میں نے کفن منگوایا ہے، میں بہت بیمار ہوں، آپ 2 طالب علموں کو بھیج دیں گے، نہلا دیں گے، کفنا دیں گے۔ میں نے کہا وہ 2 بیٹوں کو بلاؤ۔ کہا جی وہ تو نہیں آ سکتے، اگر یہ 6 ہوتے تو 2 باہر ہوتے، 4 یہاں موجود ہوتے۔ خدا کا اپنا فیصلہ ایک ہو 100 کے برابر ہو، یہ اللہ کی اپنی مہربانی، لیکن بندہ یہ کوشش کرے کہ اولاد کم ہو تاکہ رزق کی تنگی نہ آئے اور مجھے زیادہ فکر مند نہ ہونا پڑے، یہ ایسا سوچنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی یہودی اور عیسائی تو ہو سکتا ہے جو خدا کے خزانوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں نطفہ بننے سے پہلے اس کے رزق، اس کی عمر، اس کے غم، اس کی خوشی، یہاں تک کہ اس کے آمد و رفع کے تمام اوقات درج ہو چکے ہوتے۔ کتب من قبل ان نبرأھا، خاندان منصوبہ بندی، نسب بندی کفر کے شاخصان ہیں۔ یہ کفر اینڈ کمپنی کی طرف سے بغاوت کے پروپیگنڈے ہو رہا ہے۔ مسلمان مامور ہے اور پابند ہے کہ ایسے گھرانوں میں شادیاں کرے، ایسی تدابیر کرے، ایسے اچھے حالات محبت کے پیدا کرے کہ اللہ انہیں خوب بچے دے۔ ہر بچہ اپنے ساتھ رزق لاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الرزاق، روزی رساں صرف اللہ ہے۔ ذو القوت المتین، جو پوری طاقت اور گرفت اور اختیارات کا اعلیٰ ترین ذات ہے، جل جلالہ عم نوالہ۔